پلس تاشو از اے ویری انوسینٹ کڈ. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ فراکس پہن کے شوٹ کر رہی ہے تو اس کی ریگولر لائف بھی ہے. لوگ جج کرتے ہیں ان 3 منٹ کی ریلز سے کہ اچھا یہ بچہ ایسا ہے, یہ بچہ تو ایسا ہو جائے گا. جو پیچھے وہ 24 گھنٹے گزار رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. عام بچوں کی طرح وہ کھیلتی ہے, عام بچوں کی طرح وہ ضد بھی کرتی ہے, وہ انوسینٹ باتیں بھی کرتی ہے, وہ بونگیاں بھی مارتی ہے. ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں سے کٹ کرتے ہیں. بچے کا تو حسن ہی وہ جس کو ہم بونگی کہتے ہیں وہ تو نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں اس میں سے کٹ کر دیتے ہیں, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو یہ فائنل ورژن ہمارے سامنے ہے یہ بچہ وہی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے, اس کو بتایا ہوتا ہے, یا جو وہ چیزیں ہم نے کٹ کی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس 3 منٹ کی ویڈیو پہ جج کرنا ایک غلط چیز ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں, مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ جج کرتے ہیں بہت. مجھے آپ کی بات سے یہ لگا بہن کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ بچے کی ایک ذہنی صحت ہوتی ہے, اس کی ایک معصومیت ہوتی ہے, اس کا ایک بچپن ہے, اس کی شرارتیں, اس کے کھلونے, وہ اس سے کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کو یہ لگتا ہے, لوگ جب کویشچن کرتے ہیں آئی ایم اے ڈاکٹر, تو آئی نو ویری ویل کہ بچے کی سائیکی کیا ہے, ہم نے بچے کو کیسے سائیکولوجیکلی بھی اسٹرانگ رکھنا ہے. تو میں ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ ساتھ ساتھ ورک کر رہے ہوتے ہیں. میری بیٹی کو عادت ہے جب تک وہ 12 آورس کی نیند نہیں لیتی وہ فریش نہیں ہوتی. تو اب مجھے پتا ہے کہ اگر ورکنگ ڈیز میں وہ کوئی شوٹ کرے گی یا کچھ تو وہ فریش نہیں ہوگی اور وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگی. تو میں کبھی بھی اس کا کوئی شوٹ یا کچھ بھی پلانز جو ہیں وہ ویک ڈیز میں نہیں رکھتی, اور اگر ویک ڈیز میں ہوں تو یا کوئی آف ہے یا آف کرنا ہے تو پھر اسکول کا کام شام میں کور کرنا ہے. شی نوز دیٹ. آپ دونوں کیا ایمانداری سے سمجھتے ہیں, چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بھی چیز معاشرے میں مقبول ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس سے انسپریشن لیتے ہیں, بہت سارے لوگ وہی کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ شاید اس طرح سے ان قواعد یا ان اصولوں کا یا ان ضابطوں کا یا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے جس طرح سے رکھنا چاہیے. اگر کوئی بچہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ آتا ہے, جو کہ اور بہت سارے میرے خیال میں آتے ہوں گے, ان کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے کی معصومیت بھی نہ چھنے؟ چونکہ آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک بات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ حرج نہیں ہے اور لوگ انسپریشن لیتے ہیں, آنا چاہتے ہیں بچے یا بچیاں, تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہونے چاہیے کہ بچوں کی جو صحت ہے, ذہنی جسمانی صحت, ان کی معصومیت, ان کا بچپن, ان کی شرارتیں, ان کے کھلونے بھی نہ چھنے, اور ٹھیک ہے اب یہ وقت بدل رہا ہے اس کے مطابق وہ کریں. بالکل. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کا لوپ ہول کہاں پہ آتا ہے, جب پیرنٹس اویئر نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اچھا جی ٹیکنالوجی کا یوز ہے, استعمال ہے سوشل میڈیا کا. اب ہمارے یہاں پہ موسٹلی جو فیملیئر لوگ نہیں ہیں, پیرنٹس نہیں ہیں, تو وہ موبائل کو اٹ سیلف بہت بری چیز سمجھتے ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں اتنا سادہ انہوں نے دور دیکھا کہ ان کو آپ جب دکھاتے ہیں کہ اچھا اس بٹن سے آپ اس بٹن کو ایسے کریں گے تو کال ڈسکنیکٹ ہوگی اور ایسے ملائیں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں. کاشف صاحب دیکھیں نا 90s وغیرہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ دور ہے جس میں رانگ کال یا مسڈ کال تو تصور رانگ کال ہوتی تھی نا, وہ آ جاتی تھی تو گھر میں جھگڑا ہو جاتا تھا, یہ ٹلی کدھر ہی بجی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب یہ ہے کہ آپ کس سے پوچھیں گے, چونکہ ہر آدمی کے پاس اپنی دنیا ہے, اپنا وہ ہے. اب آپ کچھ کر لیں اس کا تو آپ تربیت ہی کر سکتے ہیں نا, اس کو روک تو نہیں سکتے. رہی بات یہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر بچوں پہ, تو یہ یوزفل ٹول ہے, اس کو پروڈکٹیو بنائیں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور ان پلیٹ فارمز پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. بچہ اگر آنا چاہ رہا ہے, آپ نے بچے کو روکنا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں روکنا نہیں چاہیے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ بچے کو اڑنے کے لیے پر دیں, اس کی تربیت کریں. جب والدین اپنے بچے کو پر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی تربیت کرتے ہیں تو بچہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتا. ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت کوئی ایک گیجٹ نہیں کرتا, ایک ڈیوائس نہیں کرتا, وہ پیرنٹس کرتے ہیں سب سے پہلے. تو اگر تو آپ کے اپنے گھر کا ماحول آپ نے بچوں کو اچھا دیا نا, تو بچہ کبھی بھی غلط رستے پر نہیں جائے گا. میرے بچے اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ان کو ٹوٹلی پیرنٹل کنٹرول میں موبائل یوز کرنا الاؤ ہے. ان کو بالکل الاؤ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے آ کے پیسے مجھ سے پرمیشن لینی ہے, مجھ سے پاسورڈ لگوانا ہے, اس کے بعد وہ کچھ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور میری عادت ہے میں اپنے بچوں کا فون ہر 3 دن کے بعد چیک کرتی ہوں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے کیا ڈاؤن لوڈ کیا, انہوں نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا. اسپیسیفک ٹائمز میں ہم بچوں کو فونس دیتے ہیں کہ ابھی آپ یوز کریں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا یہ تو آپ دونوں کا کرتی ہوں گی نا, بچوں کا بھی بچوں کے بابا کا بھی. میری پیرنٹل کنٹرول زیادہ پلیز کنٹینیو. تو میرے خیال میں کہ سوشل میڈیا پر آنا اور سوشل میڈیا یوز کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس میں کیا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سب اچھا نہیں ہے, کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے.
پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. ہم نے بچے کو اس نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے, بچے کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ٹول پازیٹیوٹی کے لیے یوز ہوگا. ابھی میری بیٹی کو پتا ہے کہ مجھے یوٹیوب کڈز دیکھنا ہے, مجھے بڑوں والا یوٹیوب نہیں دیکھنا ہے, مجھے ریلز نہیں دیکھنی ہے, مجھے ٹک ٹاک اسکرول نہیں کرنا ہے. میں نے اگر کوئی ویڈیو دیکھنی ہے, میں نے اپنی ممی سے پوچھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو یہ کنٹرول آپ کرتے ہیں, یہ گیجٹ نے نہیں کرنا, یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کسی نے باہر سے. اب کسی نے ٹک ٹاک اگر انوینٹ کیا ہے تو وہ اس نے کنٹرول نہیں لگانا, وہ تو ہم تک ہے نا کہ ہم اس کو یوز کیسے کروا رہے ہیں. وہی جو ہم کہتے ہیں گیجٹ ہے, ایک ہتھیار ہے, تو استعمال کرنے والے پہ کہ اس کو کیا یوز چیک اینڈ کرنا ہے. بیلنس شاہ جی بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے پیرنٹس کا. میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی پیرنٹس سوشل میڈیا پہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں یا لانا چاہتے ہیں, اس میں اگین پیرنٹس کے اوپر ایک ایکسٹرا ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انہوں نے بچے کی پھر تربیت اس لیول پر کرنی ہے کہ آپ اس کو سیلیبریٹی نہ بنائیں, آپ لوگوں کے لیے لوگوں کو ہوا نہ اس کو کوئی ہوا نہ بنا دے لوگوں کے لیے کہ یار یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے اور لوگ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ محنت کرنی پڑتی ہے, محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ نے کبھی ایسا مشاہدہ آپ نے کیا کسی اور بچے کا یا اس کا کہ جہاں یہ محنت نہیں ہوئی وہاں کیا اثرات ہوئے؟ ہم نے ہمارے پاس بڑے ورس کنڈیشنز بھی آئی ہیں, کیونکہ ہم لوگ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور پلس ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس کی کوئریز آتی ہیں کہ اچھا جی ہم لوگوں نے تاشو کی یہ ویڈیو دیکھی اور ہمیں یہ چیز پتہ چلی, یہ چیز ہم نے سیکھی, اور ہمارے بچے میں یہ چیز لیک کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کاؤنسلنگ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو خوش رکھیں, اس کو اڑنے دیں. ہی وڈ ڈیسائیڈ اور شی وڈ ڈیسائیڈ, جب وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے گا اور آپ کی تربیت کا اثر ہوگا, تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی برائی کی طرف نہیں مجھے جائے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جو دور تھا نا, اس میں برائی کی سمجھ, اچھائی اور برائی کی سمجھ بہت لیٹ ہمیں آتی تھی. اچھا یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, پر سب دور بھی ڈیفرنٹ تھا, تب اتنی برائی تھی بھی نہیں. لیکن آج کے دور میں اگر ہم بچوں کو ابھی سے نہیں سمجھائیں گے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تو مجھے لگتا ہے اٹ وڈ بی ویری لیٹ. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں بچے کی مزاج پہ بھی, طبیعت پہ بھی, اور اس کی ذہنی صحت پہ بھی, اور اس کی معصومیت پہ بھی. وہ اس کے منفی اثرات نہ پڑیں, اس کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے پیچھے ورکنگ بہت ضروری ہے. اس کے پیچھے ورکنگ بہت ضروری ہے. اچھا, آخری سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ یہ تو یہ جو ریس ہے جو نمبرز کی کیا کہلاتے ہیں, لائکس, فالوورز, یہ تو بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے خاص طرح کی کنٹینٹمنٹ اگر نہ ہو تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں, وہ میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو لوگ جب نئی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ اٹھ کے رات کو 6 بار 10 بار دیکھتے ہیں کہ ابھی 2 ہوئے, کہ 2000 ہوئے, کہ 4000 ہوئے. تو اس کے کچھ اثرات بچی پہ آپ نے محسوس کیے کہ بھئی ایک ویڈیو پوسٹ کی, اچھا بھی اس کے تو 2000 تھے, اس کے 2 لاکھ ہو گئے, اس کے 10 لاکھ ہو گئے. اس سے کیسے آپ بچاتے ہیں یا اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں ہر وقت وہ ٹک 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 نہ کرتا رہے کہ اچھا بھی کوئی فالوور مزید آیا کہ نہیں آیا, کوئی لائک مزید آیا کہ نہیں آیا؟ بیسیکلی تاشو کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, وہ نمبرز نہیں دیکھتے, کچھ نہیں بتاتے. آپ کے پازیٹیو کمنٹس آ رہے ہیں, وہ مجھے کبھی پوچھے ممی یہ کیا لکھے, اس میں کمنٹس والا معاملہ بھی شامل کریں, تو میں اس کو بولتی ہوں سب نے لکھے تاشو بہت اچھی لگ رہی ہے. پھر تاشو ریکگنیشن کرتی ہے جب نیچے اسمائلیز آتے ہیں نا, ہارٹ بنا ہوا ہے, فلاورز بنے ہوئے ہیں, یا وہ ایموجیز آئے ہوتے ہیں, تو تاشو اس سے دیکھتی ہے کہ اچھا لوگ مجھے پسند کریں اور لوگ مجھ سے بڑا پیار کریں. تو آپ اس کو کامنٹس اور جو ویورشپ جو ہوتی ہے, لائکس وغیرہ, وہ نہیں دیکھنے دیتے. اس کو کچھ نہیں پتا اس بارے میں کہ میرے اتنے فالوورز ہیں, فلانے کے اتنے فالوورز ہیں, مجھے اس کو بیٹ کرنا ہے, مجھے اس سے کمپیٹ کرنا ہے. اور کہیں پر اگر یہ اور بچوں کے ساتھ بھی ہے تو وہاں پر بھی تاشو کو یہ پتہ ہے کہ میرے فرینڈس ہیں, میں نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ میں نے ان سے کمپیٹ کر کے آگے جانا. اور مجھے لگتا ہے جتنے بھی چائلڈ بچے ہیں, جتنے بھی پیرنٹس ہیں, ان کو کبھی بھی بچوں کو اس چیز میں نہیں لانا چاہیے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں, اس کے اتنے فالوورز ہیں. بالکل نہیں لانا چاہیے, کیونکہ اس سے بچے میں ایک تو نفرت بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بچہ میرے سے آگے کیوں ہے, مقابلہ آ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے نیگیٹیوٹی جلدی پک کرتے ہیں,